تو یہ ایک انتہائی نقصان دہ صورتحال ہے. یعنی کم سے کم آپ ٹھنڈے دل سے اگر غور کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. اور جہاں رشتہ آڑے آ جائے تو ارحام کا تو بہت حق ہوتا ہے. سالے بہنوں کا رشتہ عموماً ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب تھوڑی سی دشمنی ہو جائے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہونے لگتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ بہنوں سے دستکش ہوں گے، اگر وہ بہنوں سے اپنے سپورٹ ہٹائیں گے تو اس کا نقصان در پردہ ان کی بہن کو بھی ہوگا. تو اب وہ یہ سوچ لیں کہ وہ کس سے دشمنی کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی انسان جو ہے غصے میں بہت کچھ بولنے بھی لگتا ہے، حقیقتاً اس کا ارادہ ایسا نہیں ہوتا، غصے میں قسم کھا لی جاتی ہے. تو بہترین طریقہ وہی ہے کہ قسم کا کفارہ دے دیا جائے، یعنی غلام آزاد کر کے کفارہ دے دیا جائے. وہ اب ہوتا نہیں ہے، غلام کی آزادی اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ دور غلامی ہے ہی نہیں. جب تھا اس وقت کی بات تھی. یا 3 دن کے روزے رکھ لے اور یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا 10 مسکینوں کو کپڑے کے جوڑے دے دیں. تو اب اس میں سے جو چیز سوٹ کرے وہ کر لیں، مگر قسم کا کفارہ دے دیں. اب قسم کا جو کہ کفارہ دے دیا تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس قسم کے کفارے کا ثواب تو اسے ملے گا ہی ملے گا، لیکن نیکیاں جو مزید اس کے نام اعمال میں ہونے والی ہیں وہ بھی بچ جائیں گی. اس لیے فرمایا گیا کہ اپنی قسموں کے لیے اللہ کو، بلکہ یوں ترجمہ کر لیں کہ اللہ کے نام کو بہانہ نہ بناؤ. تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ خامخواہ بکثرت قسمیں مت کھایا کرو، کیونکہ قسم بھی ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے. اور اسی لیے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ جو قسمیں یوں ہی تمہارے زبان سے بلا ارادہ خامخواہ نکل جائیں ان پہ تو کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ بھی دیکھیے اللہ کا کرم ہے. اچھا، یہ عام طور پر روا روی میں ہوتا ہے کہ کسی کو خامخواہ کسی کو جو ہے خامخواہ بکثرت قسمیں کھانے کی عادت پڑ جائے اور وہ محاورے کے طور پہ یا زبان کے چٹخارے کے طور پہ قسمیں کھانے لگے کہ واللہ ایسا نہیں ہے، باللہ ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے. یہ شاید اپنی گفتگو میں زور پیدا کرنے کے لیے یا اپنی سچی بات کا یقین دلانے کے لیے لوگ کرتے ہیں عام طور پہ. اور یہ جو عادت ہے عام طور پر اس قسم کی، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ غیر پڑھا لکھا آدمی ایسا کرتا ہو، بلکہ اس قسم کی عادتیں جو ہے وہ ذرا پڑھے لکھوں میں ہی زیادہ ہوتی ہیں. غیر تعلیم یافتہ بیچارے کو کیا پتہ قسم کھانی ہے کہ نہیں کھانی. اور کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک خاندانی عادت پڑ چکی ہوتی ہے تو گھر کے ماحول کا انسان اثر تو بہت قبول کرتا ہے. چنانچہ وہ بکثرت قسمیں کھا کھا کے اپنی گفتگو کا یقین دلانے کے سوا کچھ نہیں کرتے. دل میں ارادہ نہیں ہوتا قسم کھانے کا، ان کا زبان پہ چڑھی بھی ہوتے، لیکن کوشش یہ کریں کہ زبان پر بھی ایسے قسمیں نہ چڑھیں تو بہتر ہے. لغو کا فائدہ کیا؟ جو قسم لغو ہے اس سے گریز ہی کرنا چاہیے، نہ ہی ہو تو بہتر ہے. کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا بھی بہت ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ سچ ہی بول رہے ہیں تو سچ کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، جو تم نے بالارادہ قسم کھائی ہے، اپنے دل سے کھائی ہے، اس کا تو مواخذہ ہوگا ہی ہوگا. بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اس قسم کے توڑنے کا مواخذہ ہوگا. تو اب اگر توڑنا ضروری ہے تو اس کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ کفارہ دے دیا جائے، مسئلہ ختم. واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا و حلم والا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ انسان کی بخشش کے لیے ہر وقت اور ہر آن
یعنی انسان پر یوں سمجھ لے کہ برسنے کو ہر وقت تیار ہے. انسان توبہ کرے تو صحیح نا. جو جھوٹی قسم کا کفارہ دے دے اس نے بھی ایک طرح سے توبہ تو کر ہی لی ہے. اب نیک کام کے سلسلے میں کھائی گئی قسم اگر پوری نہ کی جائے تو کفارہ نہ دینے کا گناہگار ہوگا. وہ قسم توڑنے کا تو ہوگا ہی اپنی جگہ پر, کفارہ نہ دینے کا یعنی اس پہ اگر کفارہ دے دیا جائے تو معاملہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور دل سے کھائی ہوئی قسم تو منعقد ہو ہی جاتی ہے ویسے بھی, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر قسم پہ عمل ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے ہر قسم پہ عمل شروع کر دیا تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, معاشرتی نقصانات ہوں گے. جیسے پچھلی آیت کریمہ میں ایک بات کی گئی تھی, اور اس کے آگے بھی معاملات کچھ ایسے ہی ہیں. یعنی اگلی آیت کریمہ میں بھی انتہائی اہم احکامات جو ہیں ان پر گفتگو ہونا ہے. اور یہاں یعنی جو یہ دو آیت کریمہ جو ابھی گزری ان میں ہمیں منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ کوئی قسم ہم ایسی کھائیں جس سے کسی مومن کو نقصان ہو رہا ہو. اور اگر رشتہ دار ہو اور مومن ہو تو مسئلہ ہی دوسرا ہے, پھر تو دوہرا نقصان ہوا. مومن تو مومن کا ویسے ہی بھائی ہے, لیکن اگر وہ رشتہ دار ہے آپ کا پھر تو آپ نے بہت بڑا نقصان کر دیا اس کا. اس کے دشمنوں کو اس پہ شیئر کر دیا, یعنی آپ نے وہ کچھ کر دیا کہ جتنا معاملہ تھا بھی نہیں. تو عام طور پر ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. ہم عام طور پر غصے میں کہتے ہیں کہ میں آج کے بعد جو ہے فلاں سے ملوں گا بھی نہیں, اور یہ بھی وہ بھی. چلیے بعض حالات میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہ ملیں تو کوئی بات نہیں, لیکن ہمارا زمانہ بڑے ترقی کا زمانہ ہے. آپ اپنے کسی رشتہ دار سے اس قسم کی سپورٹ وڈرا کریں تو اس کے بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے, اس کی اور چیزوں میں نقصان ہو سکتا ہے, اس کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں, مارکیٹ میں اس کی ساکھ جو ہے بگڑ سکتی ہے کہ بھئی فلاں جو ہے وہ تو اتنے بڑے آدمی ہیں, اس کی سپورٹ ان کی سپورٹ اس کو حاصل تھی, اب وہ نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہے. تو ایسی سپورٹ وڈرا نہ کریں.